नाज़रीन, मेजर कंट्रीज की जानिब से स्टेटमेंट ज्वाइंट जारी की गई है कि मामलात को इस अंदाज में आगे बढ़ाया जाए कि फ़लस्तीनी रियासत बननी चाहिए, यानी एट द एंड जब फ़लस्तीनी रियासत उसका जब रिजल्ट होना चाहिए। उधर से इजराइल ने जब स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम यहाँ पर कोई फ़लस्तीनी रियासत जब वो नहीं बनने देंगे, तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। ईरान ने ऑयल टैंकर को कैप्चर किया है और जिससे टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है ना। ऑयल टैंकर को कैप्चर जब वो किया गया है और इसी दरमियान ईरान जब वो सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है, स्पेस इंडस्ट्री में ईरान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही है और मिडल ईस्ट में वो सबसे बड़ी नेशन उभर कर सामने आ रहा है जो स्पेस में बहुत ज़्यादा माइलस्टोन्स है वो हासिल कर रहा है। उधर वेनेजुएला की जो सूरत हाल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। अब वहाँ पर भरपूर तैयारियाँ जारी हैं और आज की खबर ये है कि वहाँ पर 6 मिलियन सिटीजन्स को मोबिलाइज किया गया है। ये पूरी दुनिया में यानी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि सबसे अनप्रेसिडेंटेड नौयत की ये मोबिलाइजेशन है। यानी एक तरफ उनकी आर्मी अलग है, जो जंगजू फोर्सेस हैं जिनको बोलिवियन आर्मी वो कहते हैं वो अलग हैं। ये 6 मिलियन सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं जिनकी ताज़ा मोबिलाइजेशन जो वो हुई है। यानी आप कहें तो पूरी कौम जब उस वक्त खड़ी हो गई है, ये सेंटिमेंट जो इस वक्त वेनेजुएला के अंदर है। तो वहां पर सूरत हाल देखें बड़ी हसास है। अगर अमेरिका की जानिब से हमला लॉन्च किया जाता है तो ये सिर्फ 2 मुल्कों की आपस में जंग नहीं होगी, बल्कि ये ग्लोबल वॉर का एक और थिएटर होगा। चाइना इसमें इन्वॉल्व है, रशिया इसमें इन्वॉल्व है, बाकी मुल्क इसके अंदर जब वो इन्वॉल्व हैं तो और वेनेजुएला की भरपूर तैयारी है। वहां एक तो पूरा रीजन वो इत्तेहाद बनाकर आगे बढ़ रहा है और दूसरा ग्लोबल पावर्स जब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और खुद ट्रंप को अंदर से भी मुज़ाहमत का सामना है। तो ये जंग जो है वो एक एम्पायर्स की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जंग जब साबित होगी। ऑलरेडी आप देखें टेंशंस कहां पर है। अब जैसा कि आप ताइवान वाले मसले के ऊपर आ जाएं, जापान वाले मसले के ऊपर आ जाएं, जब से जापान ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम मिलिटरीली अटैक कर देंगे चाइना के ऊपर अगर उसने ताइवान क्या ब्लॉकेड किया या ताइवान पर अटैक किया, तो उसके बाद से चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल सामने आ रहा है। और अभी क्या हुआ है जिसके बाद टेंशंस ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोड हो रही हैं। चाइना ने अपने जो नेवी है वो उन आइलैंड्स की तरफ भेज दी है जहां पर जापान मौजूद है। जापान के आइलैंड्स की तरफ अपनी नेवी जब वो भेज दी है, तो एक तरफ जापान की नेवी है और सामने चाइनीज नेवी जब आकर खड़ी हो गई है और उन्होंने वहां पर जो पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तो पैसिफिक से लेकर और लैटिन अमेरिका से और साउथ अमेरिका से लेकर यूक्रेन से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, तो आप देखेंगे हर तरफ जब वो सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। और वेनेजुएला का मामला तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आखिरी लम्हों के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि 24 घंटे पहले ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने एक फैसला वेनेजुएला के हवाले से कर लिया है और पोर्टो रिको ये बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने अपनी ये बेस जो है उसको ओपन किया है। खैर, ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बार ट्रंप इस टेन्योर में स्टेटमेंट जब वो फलस्तीनी रियासत के लिए जारी की गई, जब से ट्रंप आए हैं ये पहली स्टेटमेंट है। यूएस ने इस स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें अरब कंट्रीज शामिल हैं और ओआईसी कंट्रीज जब वो शामिल हैं, यानी उसमें पाकिस्तान है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें टर्की है और इसके अलावा सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर और ये सारे मुल्क जब वो शामिल हैं और साथ अमेरिका शामिल है। इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जब वो जारी की है। ये ट्रंप टेन्योर के अंदर पहली ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें फलस्तीनी रियासत की जब वो बात की जा रही है। यूएस ने ऑर्गेनाइज की है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो सपोर्ट कर रही है अ पाथ टुवर्ड द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड और एक ऐसी रेजोल्यूशन जिससे गजा की जो जंग है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और ये एक शिफ्ट आ रहा है यूएस पॉलिसी में, पर्टिकुलरली अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है ना, क्योंकि वो खुलकर जो उनका स्टांस है वो बताते रहे। अब पहली बार वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें फलस्तीनी रियासत शामिल है। तो यूएस ऑर्गेनाइज्ड अ स्टेटमेंट विद सेवरल अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन एंड टर्की। और यही वो ममालिक हैं जब यूएन सेशन में वो ट्रंप के साथ जब मिले थे। अच्छा, इसमें मजीद आगे लिखा गया है कि इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में जाएंगी। इसमें आगे मजीद ये लिखा गया है कि जो रेजोल्यूशन जिस पर वोट होने जा रहा है अगले घंटों में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और उसमें सही बातें हैं और उसमें जो लिखा गया है कि फ़लस्तीनी रियासत होगी, तो ये यानी इसको उन्होंने इंडोर्स किया है जिस पर वोटिंग होने जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला है। हैरर्स लिख रहा है
کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے اور اس نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے اس نئے ڈرافٹ کو جس میں فلسطینی ریاست جو ہے وہ شامل ہے، which paves the way for the establishment of the Palestinian state. یعنی جو پہلے ایک ڈرافٹ تھا اور اس سے اب یہ فلسطینی ریاست والا جو ڈرافٹ آیا ہے، ہیرٹس کے مطابق اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سعودی عربیہ کا ہے۔ تو دیکھیے ابھی بھی حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کیا ہوگا، یعنی ایسی خبریں، اچھی خبریں تو ہیں، لیکن جیسے گارڈین کی کل کی سٹوری ہے کہ امریکہ تو پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ غزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے گا، اور پھر امریکہ کیا کوئی سیریس ایفرٹس کر رہا ہے فلسطینیوں کو رائٹس دینے کے حوالے سے، اور یہاں پر 2 اسٹیٹ سولوشن کے تحت جو بات آگے بڑھائی جاتی ہے اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ اچھی خبریں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کے مسلسل حملے، اسرائیل کا جو پیٹرن ہے اور جو امریکہ کا ریکارڈ ہے، اس لیے کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا، ایکسپلائٹیٹو چیزیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ جیسے اسرائیل کی آگے سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے جواب میں اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جو کہ بہت بڑا وار کرمنل ہے جس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، کہتا ہے کہ نو پیلسٹینین اسٹیٹ ول ایور بی اسٹیبلشڈ، کبھی فلسطینی ریاست جو نہیں بنے گی۔ اسرائیل کی پالیسی کلیئر ہے کہ ہم کوئی فلسطینی ریاست، اور جو ماؤنٹ ہرمون ہے سیریا والی، اس پر بھی ہمارا قبضہ جو رہے گا، ٹھیک ہے، ادھر بھی قبضہ رہے گا، ادھر بھی رہے گا، لیبنن پر بھی ظاہر قبضہ ہے، ان کی جو لینڈ ہے۔ اسرائیلی منسٹر انسسٹ دیر ول بی نو پیلسٹینین اسٹیٹ، فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور جو بین گور ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلسطینی پیپل، تو فلسطینی پیپل تو ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں، فلسطینی پیپل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کی کوئی ہسٹوریکل، آرکیولوجیکل اور فیکچول بیس ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی من گھڑت بات ہے کہ فلسطین ہے اور فلسطینی پیپل ہیں۔ تو یہ کالونیز ایسے ہی پروپیگنڈا کرتی ہیں اور آخری حد تک وہ یہی کہتی رہتی ہیں، اور جو کالونیز ہوتی ہیں ان کے پیچھے سپانسرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سپانسرز ہی ان کالونیز کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو ایسے بیانیے اور ایسے مظالم وہ بہرحال اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جرمن چانسلر جو ہیں انہوں نے کیا خوفناک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، کہتا ہے کہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ We stand in the Western Alliance with Israel، ہم اسرائیل کے ساتھ ویسٹرن الائنس میں کھڑے ہیں، یعنی جرمن چانسلر جب وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو پراؤڈلی بتا رہے ہیں کہ ہم آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری جب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سو ہی از ناٹ اسٹینڈنگ آن دا سائڈ آف جسٹس، ٹھیک ہے نا بھائی۔ ویس یہ کہتا ہے کہ لاسٹ جو 2 عالمی جنگیں ہوئیں جرمنی واز آن دا رانگ سائڈ، اب تھا یا نہیں تھا، ویس یہ کہتا ہے۔ اس بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جرمنی کی سائڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور جرمنی کی گورنمنٹ، کیونکہ لوگ تو کلیئرلی ان کے جو پولز آ رہے ہیں، تو جرمن چانسلر نے یہ بھی کہا اس سے پہلے کہ اسرائیل جو ڈرٹی ورک کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ تو کیا یہ جو جینوسائیڈ ہے یہ ویسٹ کی ڈیمانڈ پر ہوئی ہے؟ اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل ڈرٹی ورک کر رہا ہے، لیکن اگر وہ ویسٹ کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، آپ ذرا سوچئے، نتن یاہو ایک ایسا شخص ہے جو ملینز آف لوگوں کے مرنے کا ذمہ دار ہے، ڈائریکٹلی اس نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے غزہ میں، ویسٹ بینک میں، لیبنان میں، شام میں، ایران میں اور یمن میں، ڈائریکٹلی اس نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے۔ اور اگر اس کی چھیڑی ہوئی جنگیں، اس کی سازش سے جو چھیڑی ہوئی جنگیں ہیں، تو اس سے مرنے والوں کی تعداد ملینز ہو سکتی ہے۔ تو ایک شخص جب وہ ملینز لوگوں کے مرنے کا ذمہ دار ہے، اس شخص کو آپ سوچئے ویسٹ نے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ یہی جو ویسٹ ہے یہ اس وقت مڈورو کی اسیسینیشن کی پلاننگ کر رہا ہے، اس نے امام خامنائی کو اسیسینیٹ کرنے کی دھمکی دی، پیوٹن کو اسیسینیشن کی یہ کوشش کر چکا ہے، اور پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ اس کے لیے، اور کم جونگ ان جو ہے وہ بہت بڑے ویلن ہیں۔ لیکن اسی ویسٹ نے اس شخص کو جو ملینز آف لوگوں کے مرنے کا ذمہ دار ہے اور ایک جینوسائیڈ اس نے کی ہے، اور کتنے ملکوں پر یہ بمبنگ کر چکا ہے اپنے اس 30 سالہ دور کے اندر، کتنی جنگیں چھیڑ چکا ہے، اس کو کیسے ویسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ڈرٹی ورک جو ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب دوسری طرف سے طاقت ایمرج ہوگی تو ہی ان ساری چیزوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ باقی جو طاقتور ہوتا ہے وہی اپنا ایجنڈا، اپنا نیریٹو اور ہسٹری بھی وہی لکھتا ہے۔ تو اب جو ایپسٹین فائل والا معاملہ ہے ناظرین، جو پچھلی چیزیں ہیں وہ بھی اب امریکہ میں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس سے پہلے رپورٹ ہوئی ہیں لیکن وہ دبا دی جاتی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھیے خود سی آئی اے کی رپورٹ موجود ہے کہ سی آئی اے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ موساد کو سمجھتی ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ اس طرح سے پبلک یعنی رپورٹ تو ہوئی میڈیا میں لیکن وہ اس طرح سے بیان نہیں کی جا سکی. تو ایسا ہی ایپسٹین کی جو پرانی چیزیں ہیں جو رپورٹ میڈیا میں ہوئی لیکن دبا دی گئیں, وہ اب وہاں پر امریکہ میں کھل کر ڈسکس ہو رہی. مثال کے طور پہ اب یہ نیو یارک پوسٹ جو ہے اس کی جو ایک خبر ہے اخبار کی وہ وائرل ہے. اب یہ مارچ 3, 1999 کی ہے. اسرائیل بلیک میلڈ بل کلنٹن ود مونیکا. یہ مونیکا وہ ہے جو وائٹ ہاؤس میں کام کرتی تھیں اور ان کا جو سکینڈل آیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ کس طرح سے موساد نے پلانٹ کی تھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ لکھ رہا ہے یعنی 1999 کی خبر موجود ہے کہ اسرائیل نے بلیک میل کیا بل کلنٹن کو مونیکا کے ذریعے, اور مونیکا خود پلانٹ ہی ایپسٹین نے کی, موساد نے کی, اور جو سیکس چیٹس ہے وہ موساد نے حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو بل کلنٹن کو جب وہ بلیک میل کرتے رہے. 2014 کی ٹائمز آف اسرائیل کی خبر آپ دیکھیے جس میں نیتنیاہو said to have offered Lewinsky tapes for Pollard. اب میں بتا, کلنٹن فیملی نے یہ کلیم کیا اور اس پر کتاب بھی آئی کہ اسرائیل نے وائٹ ہاؤس میں فونز ٹیپ کیے, بلیک میل کیا پریزیڈنٹ کو ریکارڈنگ سے جو مونیکا کی تھیں باقی تھیں. وائٹ ہاؤس میں بھی انہوں نے ایسے آلات لگائے تھے. وائٹ ہاؤس میں موساد نے آلات لگائے اور اس کی ریکارڈنگ سے پھر بل کلنٹن کو بلیک میل کیا, اور انہوں نے کچھ اپنے قیدی بھی رہا کروائے. اور قیدی کیا تھے جن پر وہاں پر سیکشول ابیوز کا الزام تھا, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی رہا کروایا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ انہوں نے بل کلنٹن نے ہی عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا, جس کے بعد جو 2003 کی انویژن ہے اس کا پیچھے بنیاد بل کلنٹن نے رکھی ہوئی ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا منوایا انہوں نے بل کلنٹن سے, الٹیمیٹلی پھر وہ امپیچ بھی ہوا. تو یہ چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اسرائیل نے کھلے عام وہ کیا کچھ وہاں پر کرتے رہے اور ایپسٹین کے ذریعے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اچھا, تو یہ صورتحال ہے. غزہ پر اسرائیل کے اس وقت حملے جاری ہیں, یعنی جب وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست ہوگی یہ ہوگا, تو غزہ پر حملے جاری ہیں. اسرائیلی اسٹرائک سے ہٹ ایسٹ آف دا خان یونس ان غازہ سٹیز زیتون نیبرہڈ. 3 پیلسٹینین کلڈ ان اسرائیلی بامبنگ ایسٹ آف دا خان. 3 فلسطینیوں کی شہادت بمباری سے خان یونس میں ہوئی ہے. More Israeli air attacks across Gaza as it continues deadly West Bank raids. ویسٹ بینک میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, براہ راست گولیاں ماری جا رہی ہیں, اور غزہ میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. اسرائیلی آرمی says it killed Palestinian man in Nablus. یعنی براہ راست گولیاں مار کر ایک شخص کو نیبلس کے اندر جب وہ شہید کیا گیا ہے. پھر جو فلسطینی قیدی رہا ہو کر آ رہے ہیں وہ اپنی واقعات سنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہارفک معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں. بروکن تھمز, انگوٹھے توڑ دیے گئے, جبڑے توڑ دیے گئے, پسلیاں توڑ دی گئیں. ڈیٹیلز ایمرج آف اسرائیلز بروٹل ٹریٹمنٹ آف پیلسٹینین ڈیٹینیز. دنیا نے دیکھا کہ جب فلسطین نے ریزسٹنس نے اسرائیلی قیدیوں کو واپس کیا تو وہ کتنی اچھی کنڈیشن کے اندر تھے اور کس طرح سے انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور جب فلسطینی قیدی اسرائیل کی جیلوں سے واپس آئے ہیں تو ان کے ساتھ سیکشول ابیوزز ہوئے ہیں, ان کو ٹارچر اتنے برے طریقے سے کیا گیا ہے, اور جو ہے وہ وہاں پر شہادتیں بھی ہوئی, ٹھیک ہے نا, ٹارچر سے اور بھوک سے شہادتیں بھی ہوئی ہیں, اور ان کی ایگزیکیوشنز بھی ہوئی ہیں, اور ان کے اعضاء بھی غائب ہیں. بہرحال یہ ایک خوفناک مظالم ہیں جنہوں نے یہاں پر کیے ہیں. تو ادھر جو ہے وہ ایران نے آئل ٹینکر جو کیپچر کیا ہے اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کنڈیمنیشن آئی ہے, اور جہاں سے ایران نے کیپچر کیا اس سے بالکل قریب یعنی کہ امریکن پیٹرولنگ بھی ہو رہی تھی. تو اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران نے ایک آئل ٹینکر کو کیپچر کر کے بہت بڑا میسج بھی دے دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاں پر امریکنز موجود ہیں لیکن ایک مکمل کنٹرول وہ یہاں پر رکھتے ہیں. تو ابھی یہ ٹینکر ایران میں ہے اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. تو آلریڈی ٹینشنز میں یہ ایک نیا واقعہ ہے, اور ساتھ جو ہے وہ ایران سپیس ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے. ایران جو ہے وہ پہلی بار 3 ڈومیسٹیکلی ڈیولپ جو سیٹلائٹس ہیں وہ لانچ کرنے جا رہا ہے آنے والے ہفتوں کے اندر. اور ایرانین جو انجینئرز ہیں انہوں نے کولیبریشنز کیے ہیں ود نالج بیسڈ کمپنیز کے ساتھ, اور اس سے ایگریکلچر مانیٹرنگ, انوائرمنٹل مینجمنٹ اور سرویلنس جو ہے یعنی کمرشل اور ملٹری دونوں پرپس کے لیے استعمال ہوں گے, اور یہ ہائی ریزولوشن جو امیجری ہے یہ کریٹ کر سکیں گے. سپورٹس ڈیٹا کلیکشن اینڈ امیجنگ. This marks a milestone in Iran's growing independence in space
and reflect its determination to strengthen technological self-reliance. स्पेस में ये ईरान का एक बड़ा माइलस्टोन है और वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो यही वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका फौरी ईरान पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो ज्यादा तरक्की याफ्ता और पावरफुल जो वो होता चला जा रहा है। वेनेजुएला में इस तरह के सेंटिमेंट हैं कि भाई अब हमें अपना दिफा करना है, ठीक है, और उनके ऊपर हमला होने जा रहा है और उनको लिबिया, शाम, इराक ये बनाने की जब वो कोशिश है, या सूडान जिसमें खौफनाक खाना जंगी जारी है, कुछ भी उनके साथ किया जा सकता है। तो ओवर 2,60,000 PSUV इंटेग्रल बेस कमेटी स्वान इन अक्रॉस वेनेजुएला। अब हुआ क्या कि मोबिलाइज किया उन्होंने 6 मिलियन सिटीजन्स को इन शो ऑफ ग्रास रूट स्ट्रेंथ, राइजिंग यूएस प्रेशर एंड थ्रेट्स और नेशनल सोवरेनिटी। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। 6 मिलियन सिटीजन्स को उन्होंने मोबिलाइज किया है और इतना ग्रास रूट लेवल के पर जाकर नेशन वाइड जो है नाज़रीन 1,45,465 जगहों पर एक जो है वो गैदरिंग्स हुई हैं। 1,45,465 गैदरिंग्स हुई हैं और हर गैदरिंग में 20 से 30 लोग शरीक हुए हैं। हर गैदरिंग में 20 से 30 लोग शरीक हुए हैं और 1.5 लाख ये गैदरिंग उन्होंने की हैं। तो ओवरऑल इस तरह उन्होंने 6 मिलियन पीपल को मोबिलाइज किया है, यानी इंतहाई ग्रास रूट लेवल के ऊपर, मतलब एक एक शख्स तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि भाई ये कैसे एक कैंपेन चलाई जा रही है, क्योस फैलाने की कोशिश है, नेशन को कौन से खतरात का सामना है और किस तरह से लड़ना है। तो 6 मिलियन मजीद मोबिलाइजेशन हुई है और बाकी उनकी जंगजू आर्मी और वो सारा वो मौजूद है। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है। इस हद तक उनमें अवेयरनेस है और इस हद तक जब तैयारी है। और इंटेलेक्चुअल्स नेटवर्क कंडेम यूएस ऑपरेशंस सदर्न स्पेयर इन लैटिन अमेरिका। ये बहुत बड़ी जंग होगी, दो मुल्कों की जंग नहीं होगी, ये ग्लोबल वॉर होगी और ये एक रीजनल वॉर होगी। एक तो रीजन इसमें ड्रैग होगा और दूसरा ग्लोबल पावर्स। अब आप देखिए कि चाइना ने इन हालात में डायरेक्ट सप्लाई लाइन जो है वेनेजुएला के साथ खोल दी है। भाई चाइना और रशिया इस जंग से दूर तो नहीं रहेंगे, हाँ वो कितने आगे आएंगे, कितनी सपोर्ट कर सकेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो इसमें दूर तो नहीं होंगे। और ये जंग जो है वो चाइना के खिलाफ है, क्योंकि चाइना यहां पर अब तिजारत कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो ये उनको कबूल नहीं है। और चाइना से अमेरिका को वैसे क्या मसला है? क्या चाइना इसलिए अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है कि कल को वो अमेरिका पर अटैक करने के लिए आ रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ चाइना ने जो सक्सेस हासिल की है बस ये उनको कबूल नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल तो ये कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर में भी सोवियत यूनियन और अमेरिका बरह रास्त तो नहीं लड़ रहे थे, कभी इधर लड़ रहे थे, कभी उधर लड़ रहे थे। तो यही हो रहा है। वेनेजुएला की जंग जो है वो असल में चाइना के खिलाफ जंग है। उधर पैसिफिक में अचानक सूरत हाल बहुत खराब हो गई है जब से नई जापान के प्राइम मिनिस्टर आई हैं और उन्होंने एक बहुत अजीब सी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा हम तो मिलिटरीली अटैक, मतलब आज की चाइना पर, जब अमेरिका में ये नहीं है कि हम चाइना से जाकर लड़ेंगे। अगर वो लड़ सकते होते तो कब से वो लड़ चुके होते। अमेरिकन भी इस वक्त तैयार नहीं है चाइना से लड़ने के लिए बराह रास्त, और जापान कह रहा है कि हम बराह रास्त जाकर अटैक करेंगे चाइना के ऊपर। तो फिर चाइना ने आगे से भरपूर जवाब दिया है। तो चाइना ने एक तो फिर जब वो उनके एम्बेसडर को भी बुलाया, सिटीजन्स को कहा कि उधर ट्रैवल ना करें, स्टेटमेंट्स भी जारी हुई। अब उन्होंने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड जब उधर भेज दिया उनके जजीरों की तरफ जो वैसे डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन जापान की उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं। China sends coast guard to Senkaku Islands amid row with Japan. The Guardian. Reuters. China Coast Guard ships formation sails through Japan administered islands. New York Times. China escalates Japan feud यानी झगड़ा with island patrols and warning to its citizens. वहां पर चाइना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दिया और चाइना ने कहा है कि हम तो ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कर रहे हैं और यहाँ पर बस हम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ये कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बस हम रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन वो उनके जजीरों के ऊपर पहुंच गए। वो फाइनेंशियल टाइम, चाइना सेंड्स कोस्ट गार्ड टू डिस्प्यूटेड आइलैंड एज रो विद जापान एस्केलेट्स। तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू ईज टेंशन। कोई ऐसा अब सीधा रास्ता नहीं है कि टेंशन को डी एस्केलेट जब किया जाए। इजरायली मीडिया पे एक्टिव हुआ है और यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है
کہ چائنیز کوسٹ گارڈ شپ جو ہیں وہ سیل تھرو جاپان ایڈمنسٹریٹڈ آئیلینڈس. اور یہ آپ دیکھیے چائنا اور جاپان جب ان کا فیس آف ہو چکا ہے اراؤنڈ جاپان آئیلینڈس وچ بیجنگ کالز ڈیایو اینڈ ٹوکیو کالز سینکاکو. یعنی چائنا بھی یہاں پر اپنا کلیم رکھتا ہے جاپان کے پاس, لیکن چائنا کہتا ہے یہ ہمارے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے بھیج دیا, مطلب وہ آئیلینڈ جن پر ڈسپیوٹ ہے لیکن ٹھیک ہے معاملات چل رہے ہیں, وہاں پر بھیجیں. اور یہ آپ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو جو جاپان اوپر ہے اور ان کی ایک چین ہے آئیلینڈز کی, تو یہ چلتے چلتے یہاں پر آگے سینکاکو, اور چائنا ان کو ڈیایو آئیلینڈز ہے وہ کہتا ہے یہاں پر. اچھا, وہاں جاپان کی پارلیمنٹ میں بڑی دلچسپ بحث ہوئی ہے. جاپان کے پارلیمنٹیرین نے کہا کہ جاپان از ناٹ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, اپوزیشن نے, اٹس اے کالونی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے کہا آپ ایسے بہیو کر رہے ہیں, آپ اس طرح سے پالیسی بنا رہے ہیں کہ سامنے پرائم منسٹر بیٹھی تھی کہ آپ جب وہ کالونی ہیں, آپ کوئی سوورن اسٹیٹ نہیں ہیں. اور انہوں نے پھر ایک ایگزامپل دی, انہوں نے کہا کہ جو جاپان کی ناردرن ٹیریٹریز ہیں وہ رشیا کے پاس ہے, اور رشیا نے کہا جاپان کو کہ ہم واپس کر سکتے ہیں لیکن یہ گارنٹی دی جائے کہ یہاں پر امریکہ اپنی بیس نہیں بنائے گا. تو جاپان نے کہا یہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے, تو رشیا نے ابھی تک وہ ٹیریٹری واپس نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ جاپان جو ہے کالونی بن چکا ہے امریکہ کی, جو اپنے سوورن ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یعنی یہ سینٹیمنٹ اس وقت جاپان کے اندر ہے. اور ان کا پھر جس طرح سے ہمارے سوائل پر امریکہ ایکسرسائزز کرتا ہے اور لو آلٹیٹیوڈ کے اوپر اپنے ایئر کرافٹ جب ان کے فلائی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ایسا تو الاؤ امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے اور وہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت کی کافی گمبھیر صورتحال ہے. ہر جو فرنٹ ہے وہ بالکل بوائلنگ پوائنٹ پر کھڑا ہے, لیبنان سے, ایران سے, یمن سے, اور وینزویلا, میکسیکو میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, پیسیفک میں, اور یوکرین جنگ, ٹھیک ہے نا. تو کچھ بھی آنے والے دنوں, لیکن آنے والے سال جو ہیں وہ سٹیبل دور کے نہیں ہیں. جنگیں, کرائسس, دھڑن تختے, اسیسینیشنز, فوجی بغاوتیں, یہ سب جب ہونے جا رہا ہے. جیسے ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ دنیا ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہے, تو ملٹرائزیشن کی طرف سوچے سمجھے ہی جا رہی ہے نا. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے جنگیں ہی ہیں, کوئی سیکیورٹی گارنٹی کام نہیں آنے والی. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.